السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ کے قانون مکافات عمل کی بات کی جا رہی ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے مطابق ان کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اچھے کام کا اچھا نتیجہ، برے کام کا برا نتیجہ۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر سمجھائی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ یہاں پر نفس ہے، جسم کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہر غلط عمل کے اندر اس کا تباہ کن نتیجہ ہوتا ہے، ہر اچھے عمل کے اندر اس کا تعمیری اور مثبت نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کو کوئی عدالت یا کسی فوج، پولیس یا جیل خانے کی یا عقوبت خانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جزا کا تصور ہے، سزا کا تصور نہیں ہے۔ سزا جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں دی جاتی ہے عدالتوں کے ذریعے سے۔ عدالت نے مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک پولیس چاہیے۔ مجرم کو ایک جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے جیل خانہ چاہیے۔ مجرم کو پھانسی دینی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک جلاد چاہیے، ایک پھانسی گھاٹ چاہیے۔ اللہ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اللہ نے قانون مکافات عمل کی روح سے، یہ اس کا بڑا اٹل قانون ہے، ہر عمل کے اندر اس کا نتیجہ رکھا ہوا ہے۔ اچھے عمل کے اندر اچھا نتیجہ، برے عمل کے اندر برا نتیجہ۔ تو یہ جو ہے اس سے اسکیپ نہیں ہے کسی بھی انسان کو۔ تو برے کام کا برا نتیجہ مل کر رہتا ہے، اس میں کوئی معجزہ، کرامت، کسی قسم کی کوئی رشوت، سفارش، شفاعت، وسیلہ، کسی بزرگ سے نسبت، کوئی ریچولز، کچھ کام نہیں آتے۔ اور یہ کوئی جسمانی نہیں ہوتا جیسے قبر کا عذاب بنایا ہوا۔ وہ بتا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کل نفس ہے، نفس کو ملنی ہے جس نے یہ کام کرایا ہے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، زبان سے۔ تو اس نے یہ سارے کام کرائے ہیں نا، تو اسی کو پکڑا جائے گا جس نے یہ کام کرائے ہیں، جو رولنگ پوزیشن میں ہے ہمارے جسم میں، ہمارے جسمانی اعضاء سے کام لیتا ہے۔ تو یہ نفس ہے۔ تو کہتا ہے موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ پہلے بات تو کی نا کہ ہر نفس جو ہے موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اب اگلے جز میں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بلا شبہ یوم قیامت تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو وہ فونا پورے پورے دیے جائیں گے، اجورکم تمہارے اجر، یوم القیامت، یوم قیامت۔ یہ یوم کا مطلب صرف دن نہیں ہوتا، زمانہ بھی ہوتا ہے، ایرا، ایسا ایرا جس کے اندر اللہ کی کتاب کی حکمرانی ہوگی، تمام فیصلے اس کی روح سے ہوں گے۔ پھر کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ کے قانون مکافات سے بچ نہیں سکے گا۔ یہ ہے یہاں پر تو سوسائٹی نے اپنی فائدے کے لیے اپنی قوانین بنائے ہوتے ہیں جو عارضی طور پر اس سے ان کو کوئی فائدہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے قانون کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ عدالت میں تو آپ کسی کو رشوت دے کے سفارش کروا کر چھوٹ جائیں گے، لیکن یہ جب اللہ کی کتاب کی حکمرانی ہوگی، اس کے قانون کی حکمرانی ہوگی، تو اس میں پھر یہ ناممکن ہو جائے گا۔ جب یہ یوم القیامتی، یہ یوم قیامت جب قائم ہوگی، یا جب ایرا آئے گا قیامت کا، اس میں یہ پھر ناممکن ہو جائے گی کوئی بھی چیز۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بلا شبہ یوم قیامت تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ کوئی وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مجرم ہو اور وہ کسی ریچولز کی وجہ سے یا کسی تعلق کی وجہ سے چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ فمن
زحزح عن النار، پھر جو شخص اس دنیا میں عذاب کی آگ سے دور رکھا گیا، ظاہر ہے یہ تو اس نے خود رکھنا نا اپنے آپ کو صحیح عمل کے ذریعے سے. اگر وہ غلط عمل کرے گا تو وہ تو پھر وہ آگ جلائے گی اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر وہ غلط عمل سے بچا رہا، صحیح عمل اس نے کیا، اپنی سوچ صحیح رکھی، اپنا عمل صحیح رکھا. قرآن کریم ایسے لوگوں کو کیا بولتا ہے؟ اہل تقوی، متقین یہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے بھی ہیں اور بچتے بھی ہیں. یہ ہوتے ہیں جو جن کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. فمن زحزح عن النار، پھر جو شخص اس دنیا میں عذاب کی آگ سے دور رکھا گیا. یہ کون ہوں گے؟ متقین ہوں گے. یہاں پر لفظ نہیں ہے متقین کا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. تو جو دور رکھا گیا اس دنیا میں عذاب کی آگ سے، تو ان کے متعلق کہہ رہا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ آخرت کی ابدی جنت میں داخل کر دیا گیا. اس دنیا میں بھی یعنی جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا جب معاشرے کے زیادہ سارے لوگ، میجورٹی، جب ان قوانین کو اڈاپٹ کر لے گی جو کتاب اللہ کے اندر ہے، اس کی روح سے اپنا نظام بنا لے گی، تو یہ جنتی معاشرہ جو ہے، جنتی نظام دنیا میں بھی قائم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے میجورٹی لوگوں کی قرآن کے اوپر ہوگی تو یہ قائم ہوگا. اگر وہ یہی کہتے رہے کہ قرآن و حدیث، قرآن و سننا، تو یہ تو پھر وہ اپنے اپنے مسالک کے اوپر ہی رہیں گے، قرآن پر نہیں ہے. تو اس شرک کا نتیجہ تو پھر تباہی ہوگا، بربادی ہوگا. اس میں نہ وحدت پیدا ہو سکتی ہے، نہ عدل ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر یہ جنتی پھر معاشرہ قائم ہو سکے گا. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ آخرت کی یعنی وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی دنیا کی جنت دنیا میں بھی اور آخرت کی جو ابدی جنت ہے اس میں بھی. تو کیونکہ یہ جو جنت ہے اور یہ جو جہنم ہے، یہ اس دنیا سے شروع ہوتی ہیں اور آخرت تک جا رہی ہیں. یہ نہیں کہ یہ کوئی معاملہ ایسا ہے جو آخرت میں ہوگا، بالکل نہیں. اسی دنیا میں صحیح عمل کا اچھا نتیجہ اور برے عمل کا برا نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے. اسی کے مطابق معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے اسی دنیا سے، جنت اور جہنم کا عمل اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. مذہب میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آخرت میں ہوتا ہے. قرآن کی روح سے اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت کی زندگی یہ ابدی ہے. اس کی جنت بھی ابدی ہے اور اس کی جہنم بھی ابدی ہے. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا. کون؟ جو اس دنیا میں غلط عمل سے بچا رہا. اور آگے کہہ رہا ہے کہ جب جو قوم بھی ایسا کرتی اس کے متعلق کہہ رہا ہے فقد فازا، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، وہ گروہ، وہ قوم کامیاب ہوگی. جو بھی اس دنیا میں، جو قوم بھی دنیا کی کسی بھی خطہ میں بس رہی ہو، اس نے اگر کوئی ایسا نظام قائم کر لیا ہے زمین کے اوپر کہ وہ غلط کاموں سے بچے رہے، تو وہ عذاب سے بھی بچے رہیں گے اور وہ جنتی معاشرے میں داخل ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کی جو ابدی جنت ہے اس کے لیے وہ کوالیفائی کر جائیں گے. تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے. یہاں پر فازہ ہے، فوز. تو فازہ کیا ہوتا ہے؟ اچیومنٹ. یہ نہیں کہ وہ خیالی قسم کا ثواب ہو گیا، نو، باقاعدہ اچیومنٹ ہوتی ہے اس کے اندر. تو فقط فازہ کیا ہوا؟ تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، وہ گروہ، وہ قوم، یعنی اس نے اچیومنٹ کر لی، اس کو اچیومنٹ مل جائے گی. اور آگے کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکہ و فریب کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی چیز ہے، بذات خود دنیا دھوکہ و فریب نہیں ہے، یہ بالحق ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو بالحق پیدا کیا ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ حق ہے.
لیکن جو لوگ اس دنیا کے اندر جو فائدے کی چیزیں ہیں ان کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور آگے کا جو مستقل جو فائدہ ہے آخرت کی زندگی کا اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی دنیا میں جو اللہ نے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں ان کو اصلی مقصد بنا لیتے ہیں کہ بس کہ کل کیا ہوگا ہمیں تو پتہ نہیں، آج جو کچھ سمیٹنا ہے سمیٹ لو، آج جو فائدہ حاصل کرنا ہے جو ملتا ہے وہ تو حاصل کر لو، اس میں جائز ناجائز کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ کانسیپٹ کلیئر ہوں۔ بذات خود دنیا اور اس کا جو فائدہ ہے یہ برا نہیں ہے، بقدر ضرورت لینا ہے۔ ضرورت سے زائد تعیشات کے لیے، لگژریز کے لیے، یا اس کو فار ایور ہی سمجھ لینا کہ بس یہی مقصد ہے کہ جو کچھ جیسا بھی جس طرح بھی بائی ہک بائی کروک جائز ناجائز طریقے سے بس اس کو حاصل کر لینا، یہی مقصد ہے، یہی زندگی ہے، تو قرآن کریم اس سوچ کو کنڈیم کر رہا ہے۔ تو یہ باریک سا ایک فرق ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ دنیا کی زندگی دھوکہ و فریب کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی بجائے اس دنیا کے فوائد کو زندگی کا اصل مقصد بنا لینا، یہ ہے فریب، اس سے بچنا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی فائدے کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ تم ضرورت کے مطابق لے لو جتنی چاہیے، ان کو اپنا مقصد نہ بنا لو، ان کو اپنی ضرورت کے مطابق لو، لیکن تمہارا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم آخرت کی جو ایٹرنل لائف ہے، ابدی زندگی، اس کے لیے تم کوالیفائی کر جاؤ۔ اس کی جو نعمتیں ہیں آخرت کی زندگی کی وہ ایٹرنل ہیں، ابدی ہیں، ختم نہیں ہوں گی کبھی بھی۔ اب انسان اگر یہ جو لائف ہے اس میں اگر اس کی زندگی 60-70 سال ہے، میکسیمم کو 90-100 سال تک چلا جائے گا، لیکن بہت کم، ایوریج جو لائف ہے یہی ہے 60-70 سال۔ تو اس میں اگر انسان جو ہے اسی دنیا کے فوائد کے پیچھے لگا رہے اور کہے کہ جائز ناجائز جیسا بھی ہو میں نے ان کو حاصل کر کے رہنا ہے، اس میں یہ تمیز ہی نہ ہو کہ یہ میں ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہوں، ظلم سے حاصل کر رہا ہوں، یا صرف ان کو حاصل کر کے میں نے اپنے ہاتھوں تک محدود رکھا ہوا ہے، کسی کو میں اس کا فائدہ نہیں پہنچا رہا، جو کچھ میرے پاس ہے باقی لوگ اس کے فوائد سے محروم ہیں، میں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ زمین ہو یا مال و دولت ہو، تو یہ پھر اس کے لیے یوں کہہ لیں جلانے والا سامان ہے، اس کی نفس کو جلانے والا سامان ہے، یہ عذاب حریق بن جائے گا اس کے لیے، جلانے والا عذاب۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے اس کو اصل مقصد نہ بنا لو، تمہارا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ ہے آخرت کی زندگی اور اس کے فوائد، آخرت کی ابدی نعمتیں، آخرت کی ابدی جنت، اس کے لیے تم پورا اپنے حصے کا لو، جو تمہارا ہے وہی لو، جو دوسروں کا ہے ان کا حق ان کو پہنچا دو، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کسی کی بے توقیری نہیں کرنی، بے عزتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، اپنے حصے کا لینا ہے، محنت کی کمائی کا لینا ہے، ظلم سے نہیں لینا، رشوت سے نہیں لینا، کرپشن سے نہیں لینا، جھوٹ اور دھوکہ اور فریب سے نہیں لینا، رزق جو ہے وہ جائز طریقے سے حاصل کرنا ہے، اس میں بھی لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اپنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا ہے، ان کو دینا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ایسا کرنے والا جو انسان ہے وہ آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، جو ابدی نعمتیں ہیں، اس کے اوپر اس کا یقین ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کریم بولتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، انہوں نے اچیو کر لیا۔ یہ فاضہ ہے یہاں پر اس آیت کے اندر، اچیو کر لیا۔ تو اگر یہ لوگ متاع الغرور، اگر یہ جو دنیا کا جو عارضی فائدہ ہے تھوڑا سا، اسی کے دھوکے میں رہے، اسی کو اپنا مقصد بنا لیا، تو یہ پھر ٹھیک ہے، یہ مل جائے گا،
لیکن پھر آخرت کی زندگی کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہاں پر ان کا پھر کوئی حصہ نہیں رہ جائے گا۔ وہاں پر وہ جو ابدی نعمتیں ہیں انہی کو ملیں گی جو اس دنیا کی زندگی میں جائز ناجائز کی تمیز کرتے رہے، جو کچھ انہوں نے لیا جائز طریقے سے لیا، اس میں سے بھی جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ ضرورت مندوں کو دیا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں آخرت کی زندگی کے لیے پھر کوالیفائی کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان کی بات کر رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ چیز جانی کہ یہ جو قرآن نے فقد فازہ کہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ گروہ، وہ قوم کامیاب ہو گئی، کون؟ جنہوں نے جائز ناجائز کے فرق کو سمجھا اور آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھا۔ تو قرآن کریم یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اچیو کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔